آج یہ صوبہ ہزارہ کے حوالے سے ایک میٹنگ تھی جس میں 9 ضلع ہو چکے ہیں جو سے زیادہ بنتے ہیں، تو اسے لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ بہتر ہونے کی، لیکن اب انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بڑی تیزی آئے گی اور ڈسکشن پہ بلیو رکھتے ہیں لیکن رائٹ اپنا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں بہت بہتری آ سکتی ہے۔ اتنی بڑی آبادی کے لیے ظاہر ہے جہاں ڈویژن زیادہ بنے، تحصیلیں زیادہ بنیں تو صوبے بھی زیادہ بننے چاہیے تھے۔ عوام کے مفاد میں تحریک ہے جس کی کہ پاکستان بھر کے عوام نے بھی حمایت کی ہے اور ہزارہ کے عوام تو اس کی بالخصوص اس کے اسٹرگل میں شامل رہے ہیں، اور صوبہ ہزارہ بھی جو ایک متفقہ ڈیمانڈ ہے ہزارہ کے عوام کی بھی، باقی ہمارے صحافی بھائی ہیں وہ انشاءاللہ بھرپور پہلے کی طرح اس میں شریک ہوں گے اور انشاءاللہ آئندہ کا لائحہ عمل بھی تیار کریں۔ آج یہ صوبہ ہزارہ کے حوالے سے ایک میٹنگ تھی جس میں جناب محترم سردار یوسف صاحب ہمارے دوسرے باپ میرے یہ حضرے کے اندر میرے گھر میں موجود ہیں، اور اس میں یہی ڈسکشن تھی کہ عرصہ دراز سے ایک مہم اور ایک تحریک چل رہی ہے ہزارہ صوبے کے حوالے سے، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں ہمیشہ یہی ہمارا موقف یہی ہوتا تھا کہ پہلے بہت کم پاپولیشن تھی، بہت علاقے بھی کافی زیادہ علاقے تھے، سائز بڑا تھا لیکن پاپولیشن بہت کم تھی۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ جیسے ہزارہ تھا تو یہ بھی پہلے ایک ضلع تھا، پھر ضلع سے آج اس وقت یہ اور کتنے ضلع اس کے بن چکے ہیں اگر گنتی کریں گی، یہ 9 ضلع ہو چکے ہیں جی، 3 تو کوہستان کے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لا اینڈ آرڈر کے حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اگر صوبے زیادہ بنتے ہیں تو اسے لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ بہتر ہونے کی اس کی بہت زیادہ گنجائش ہوگی۔ میں بڑا خوش ہوتا ہوں خاص طور پہ چترال کے حوالے سے کہ وہاں پر میں ایک علاقے میں گیا پچھلے دنوں، گرم چکمہ کا علاقہ تھا، تو وہاں پر پولیس اسٹیشن پہ مجھے انوائٹ کیا گیا کہ وزٹ کر لیں، تو میں جب اس وزٹ میں گیا اور میں نے پوچھا یہاں پر آپ کی کتنی ایف آئی آریں کٹی ہوئی ہیں اور کتنی ایف آئی آریں آپ کی ہوتی ہیں، تو اس پر ایس ایچ او صاحب ہنس پڑے، انہوں نے کہا ادھر تو ایف آئی آر ہے ہی کوئی نہیں، جرم ہے ہی نہیں، بالکل زیرو، کوئی کبھی کبھی کوئی ہو جاتا ہے ایف آئی آر کو کہتا ہے اور عرصہ دراز بھی ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جیسے جیسے آپ اس کو علاقوں کو ذرا مختصر کریں گے اس میں کنٹرول بھی آسان ہوگا، اس میں بہت سارے لوگ بھی اکوموڈیٹ ہو جائیں گے، جس سے ہمارے پاکستان کے اندر جو پولیٹیکلی ایک انریسٹ ہے اس میں بھی بہتری آ جائے۔ ہماری بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے اور اس میں ہم نے امیڈیٹ اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ اب شروع کر دیا ہے۔ اب یہ انشاءاللہ تعالی امید یہی ہے کہ یہ ابھی سردار صاحب کا پروگرام ہے ترکی جانے کا 2-3 دن کے لیے، اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ہمارا ایک بہت بڑی ایک کانفرنس جو ہے وہ ادھر اسلام آباد میں بلا رہے ہیں ہزارہ صوبے کے حوالے سے، اور اس کی تحریک کا آغاز جو ہے بہت عرصہ پہلے ہوا تھا اور اس کو لے کے ہم آہستہ آہستہ چل رہے تھے، لیکن اب انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بڑی تیزی آئے گی اور اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے، اور جو کچھ بھی کریں گے کوشش ہوگی کہ اداروں کے ساتھ اور جو پالیسی ساز لوگ ہیں ان کے ساتھ مل جل کے بیٹھ کے ایک افہام و تفہیم کے ساتھ ایک ہم بیٹھ کے اس کا ایک ایسا سیٹ اپ بنائیں جس سیٹ اپ میں علاقے کے لوگ بھی مطمئن ہو جائیں، اور جو اس کا ایک سیٹ اپ یا اس کا ایک بنانا ہے اس کے اندر بھی کوئی زیادہ پرابلم نہ ہے۔ ہم لوگ اکوموڈیٹڈ ہیں، ڈسکشن پہ بلیو رکھتے ہیں لیکن رائٹ اپنا نہیں چھوڑیں گے، تو اس پوائنٹ آف ویو پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ملک میں بہت بہتری آ سکتی ہے۔ آج یہاں پر سینیٹر طلحہ محمود صاحب کے حضرے میں ابھی یہ صوبہ ہزارہ کے حوالے سے جو تحریک چلی آ رہی ہے اور اسی حوالے سے یہاں ہماری آپس میں ڈسکشن ہوئی، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت تقریباً 3.5 کروڑ کی آبادی تھی ویسٹ پاکستان، اب 25 کروڑ کی آبادی ہے،
اور اتنی بڑی آبادی کے لیے ظاہر ہے جہاں ڈویژن زیادہ بنے، تحصیلیں زیادہ بنیں تو صوبے بھی زیادہ بننے چاہیے تھے۔ وقتاً فوقتاً یہ آواز اٹھتی رہی ہے، لیکن 2010 میں جب صوبہ ہزارہ کی تحریک شروع ہوئی اور اس کے لیے ہمارے 7 نوجوان وہ شہید بھی ہو گئے، ہزارہ بھر کے عوام نے بھرپور طریقے سے تحریک شروع کی، اور اسمبلی میں بھی وہاں اس وقت سینیٹر طلعت محمود صاحب نے بھی سینٹ میں آواز اٹھائی، سردار شاہ جہان نے جو قومی اسمبلی کے ممبر تھے انہوں نے قومی اسمبلی میں وہاں امینڈمنٹ لائی، اور اسی طریقے سے ہزارہ کے جتنے بھی پارٹیوں کے لوگ تھے جو باہر تھے انہوں نے بھرپور طریقے سے تحریک کا آغاز کیا کہ یہ ایک عوام کے مفاد میں تحریک ہے جس کی کہ پاکستان بھر کے عوام نے بھی حمایت کی ہے، اور ہزارہ کے عوام تو اس کی بالخصوص اس کے اسٹرگل میں شامل رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے پہلے بھی حمایت کی ہے۔ صوبہ ہزارہ تحریک جو ہماری ایک سپریم کونسل ہے جس میں ہم سارے شامل ہیں، مختلف جماعتوں کے مختلف تنظیموں کے لوگ اس میں شامل ہیں، اور بھرپور طریقے سے یہ ایک تحریک چلی تھی۔ آج بالکل ہم اسی موقف پر اب بھی ہیں کہ جہاں بھی ملک میں جہاں مزید صوبوں کی ضرورت ہے وہ ضرور بننے چاہیے آئینی جمہوری طریقے سے، اور صوبہ ہزارہ بھی جو ایک متفقہ ڈیمانڈ ہے ہزارہ کے عوام کی بھی، اور ہزارہ سے باہر رہنے والے جتنے لوگ انہوں نے بھی حمایت کی ہے، اس لیے صوبہ ہزارہ کا بل بھی قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی جمع ہے، وہ بھی اسمبلی میں لایا جائے، اور صوبہ بنانے کے لیے اس میں باقی جتنی بھی پارٹیوں کے الیکٹڈ جو پارلیمانی پارٹیوں کے لوگ ہیں اس کی حمایت کریں، کیونکہ اس صوبہ کی تمام پارٹیوں کے جو رہنما ہیں انہوں نے پہلے سے حمایت کی ہے، ہر موقع پر الیکشن کے موقع پر انہوں نے اعلان انہوں نے حمایت کا وعدہ کیا تھا۔ تو اب وقت ہے کہ یہ اس سلسلے میں وہ بھی اپنا یہ فرض ادا کریں، اور انشاءاللہ ہمارا رابطہ بھی ہوگا، جس طرح آج ہم نے اثر نو کیونکہ یہاں سے جو میٹنگ کا آغاز کیا ہے، مشاورتی میٹنگ کا، جو ہزارہ کے عوام کا حق ہے وہ ان کو ضرور مل کر رہے گا، صوبہ بنے گا، اور اس میں جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں چاہے اس میں مختلف ادارے ہوں یا صوبے سے، اس صوبے کے ہزارہ کی تحریک کا یعنی آئینی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ صوبے سے قرارداد پاس کی، وہ 2 دفعہ قرارداد خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے پاس ہوئی ہے، تو انشاءاللہ ہم بہت جلدی 2-4 دن کے بعد ایک پورے ہزارہ کی جو سپریم کونسل ہے اس کی میٹنگ بلا رہے ہیں، اس میں مزید زعماء ہیں وہ انشاءاللہ شریک ہوں گے، اور اس میں جتنے بھی سیاسی ہیں، وکلاء ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، باقی ہمارے صحافی بھائی ہیں، وہ انشاءاللہ بھرپور پہلے کی طرح اس میں شریک ہوں گے، اور انشاءاللہ آئندہ کا لائحہ عمل بھی تیار کریں گے۔